شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سرور کائنات آقا نامدار حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت ایک شخص کعبہ میں داخل ہوگا جو خانہ کعبہ کو گرا دے گا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سمندر میں بہا دے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ شخص کون ہوگا؟ اس کی نسل و خاندان کیا ہوگا؟ اس کا حلیہ کیا ہوگا اور وہ کیوں خانہ کعبہ کو گرائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور ایسی تفصیل بتائی کہ سب ہی رونے لگے۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور ظاہر ہے جس کا گھر ہوتا ہے وہی اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک شخص خانہ کعبہ گرائے گا، یہ یاد رہے اس سے پہلے بھی بہت بار کعبہ کو گرانے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ ایک دفعہ یمن کا بادشاہ ابرہہ نے کعبہ کو گرانے کی کوشش کی تھی تو اس کا کیا حشر ہوا تھا یہ سب ہی جانتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 25 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت میں ایک بہت شاندار اور اعلیٰ شان گرجا گھر بنایا اور یہ کوشش کی کہ عرب کے لوگ خانہ کعبہ کی بجائے یمن آ کر اس گرجا گھر کا حج کیا کریں۔ جو مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبیلہ کنانہ کا ایک شخص غیظ و غضب میں جل بن کر یمن گیا اور وہاں کے گرجا گھر میں پخانہ کر کے اس کو نجاست سے لت پت کر دیا۔ جب ابرہہ نے یہ واقعہ سنا تو وہ طیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا، اور اس کی فوج کے اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھین لیا کہ اس میں 200 یا 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا، چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لیے اس لشکر میں تشریف لے گئے۔ جب ابرہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمہ میں بلا لیا، اور جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا کہ ایک بلند کامر روک دار اور نہایت حسین و جمیل آدمی ہے جس کی پیشانی پر نور نبوت کا جو جلال چمک رہا ہے، تو صورت دیکھتے ہی ابرہہ مرحوم ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بٹھا کر دریافت کیا، کہیے سردار قریشہ، یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں جو آپ کے لشکر کے سپاہی لائے ہیں ان سب مویشیوں کو ہمارے سپرد کر دیجیے۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا کہ اے سردار مکہ، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری ہی نظروں میں اپنا وقار کم کر دیا ہے۔ اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے؟ میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا، لیکن آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں ہے بلکہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا، مجھے کعبہ کی ذرا بھی فکر نہیں۔ یہ سن کر ابرہہ اپنی فرعونی لہجے میں کہنے لگا، اے سردار مکہ، سن لیجئے، میں کعبہ کو ڈھا کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا، کیونکہ مکہ والوں نے میرے گرجا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے، اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ اس کی بات سن کر حضرت عبد المطلب نے کہا کہ یہ آپ اور خدا کا معاملہ ہے، آپ جانے اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس بات کے بعد ابرہہ نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب کو تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں میں چھپ کر پناہ لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازہ کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریہ وزاری کے ساتھ دربار الہی میں اس طرح دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔
سلیم کی بیچاریوں کے مقابلہ میں اپنے اطاعت جواروں کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگی۔ ابرہا جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا اور مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام حمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ ہر جلد مارا اور وار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اسی حال میں گہرے الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگیں۔ ابابیلوں کے ان لشکروں نے ابرہا کی فوج پر اس زور و شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ ان کی ابرہا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں پر خچے اڑ گئے۔ ابابیلوں کی سنگ باری خدا امن تہار و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو چیرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی۔ اب برحق کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابرہا اور اس کے ہاتھی سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر تباہ ہو گئیں۔ بے شک بہت دفعہ کعبہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوا، لیکن قیامت کی نشانیوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی یہ بتائی ہے کہ ایک شخص خانہ کعبہ کو گرانے میں کامیاب ہو جائے گا، نہ صرف کعبہ کے ٹکڑے کر کے سمندر میں پھینک دے گا، جس کے بارے میں نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر چیز کا علم فرما دیتے ہیں۔ جو بات نبی اکرم نے فرما دیا ہے وہ کام ہو کر ہی رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کرتے تھے وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کرتے تھے۔ نبی اکرم کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق سمندر کے پانی کے قطرے کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس طرح نبی اکرم کا علم اور عام انسان کے علم میں بہت ہی بڑا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی کو ان باتوں کے بارے میں بھی علم ہوتا ہے جن کے بارے میں ہمیں گمان تک نہیں ہوتا۔ ہم نبی اکرم کے علم کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بابرکت ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو بابرکت ذات ہے، اس کے علم کے بارے میں معلوم کرنا تو کسی کے فرض کی بات نہیں۔ محدثین اکثر علماء کا